ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں شادیوں میں بلا وجہ تاخیر کے بارے میں، اور میں حافظ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ شادی کرنے سے آدمی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے. ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کر کے بالکل کو ریلیٹ کرنے لگا. اللہ نے قرآن میں کہا ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقوں کو بڑھاتا ہے. پریکٹیکلی جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ذہن نہیں مانتا کیونکہ ہم پیسے کو ایڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں سود کی شکل میں اور صدقے کی شکل میں کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ کیا اور اس کو پریکٹیکلی ہم آبزرو بھی کر سکتے ہیں. رہی یہ بات وہ تو آخرت کے لحاظ سے نہیں دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. آپ جس چیز کو خرچ کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ بڑھتی ہے. اس کے واقعات موجود ہیں کہ وہ بادل برستا ہے اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ اس کو وہ انفاق کرتا تھا. اصل اب میں یہ اس کو جہاں پہ شادی کا یوں ریلیٹ کرتا ہوں بنیادی طور پر اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو روحانی ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل پہلو ہے. پریکٹیکل پہلو یہ ہے کہ اگر میں اکیلا چھڑا چھانٹ آدمی ہوں تو میرے اندر اوبلیگیشن کم ہے، ذمہ داری کم ہے، کمانے میں لاؤبالی رہوں گا، کمانے کے لیے کم محنت کروں گا. لیکن جب میری فیملی بن جائے گی، میری بیوی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی میں اس کے لیے اسٹرگل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ظاہری بات جب میں محنت کروں گا تو اللہ لیس للانسان الا ما سعی، میری محنت کو ضائع نہیں فرمائیں گے، میرے لیے ثواب بنا دیں گے. روحانی پہلو اس کا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی چونکہ اللہ رزاق ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیل کے نتیجے میں جہاں پہ طہارت حاصل ہوتی ہے اور بے رحمی سے انسان بچتا ہے تو اللہ اپنی برکات، یعنی اگر اس کا ہدف یہ ہو کہ میں پاکیزگی حاصل کروں، الٹیمیٹلی اللہ کی ایمان کا نصرت و تائید بھی شامل حال ہو جائے گی. حافظ صاحب ہمارے ساتھ اب ہیں اس وقت تنظیم اسلامی کے کراچی کے ہیڈ شجاع الدین صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہم سے بات کرنا پسند کیا. شجاع الدین صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پر کہ شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے. آپ نے اس پر کام کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم آپ کی تنظیم کے سربراہ بہت اس پر انہوں نے اپنی تحریک کے زمانے میں کام کیا، تقریریں کی اور بہت میرے خیال میں اثر بھی رہا ان کا. آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ 1 2 3 4. اچھا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے اخراجات کا ایک تومار ہے جی، جو کہ بنیادی طور اکثر اس میں سے چیزیں ہندوانہ رسومات کے تحت بھی ہمارے آئیں، اور دوسری ایک ناک اونچی رکھنے اور کمپٹیشن کا تصور بڑھ گیا ہے جس کے نتیجے میں عظیم اکثریت کے لیے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنا ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تو تحریک برپا کی تھی کہ اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے لے کر جائیں اور ان چیزوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، جس کا حاصل یہ کہ نکاح کا سادگی کے ساتھ اعلان ہو اور بہتر ہے کہ مسجد میں اس کا انعقاد ہو، واضح نصیحت بھی ہو لوگوں کے اویئرنیس کے لیے. لڑکی والوں پر 1 روپے کا بوجھ شریعت نے نہیں ڈالا. مہر کی ادائیگی پہلا خرچہ جو شریعت نے مقرر کیا دولہا کے حوالے سے، اور ولیمے کی دعوت سنت سے ہمیں ملتی ہے، وہ بھی اپنی سہولت کے مطابق، اور وہ بھی دولہا کا گھر اصل میں آباد ہوتا ہے، اس پر یہ برڈن ڈالا گیا. تو پہلا پوائنٹ 1 میں یہ ہے، اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں کہ سنت رسول سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر اتفاق کر لیں تو بہت بڑا ہمارا معاشی برڈن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی تاخیر کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں بچپن سے ہم سنتے آتے ہیں کہ چاند سی دلہن کی ضرورت ہے اور غالباً سورج جیسے کسی دولت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہماری جو آئیڈیلزم والا معاملہ ہے اس کے ملنے کی انتظار میں بھی بسا اوقات یہ تاخیر کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تیسرا پورشن ہمارا یہ ہے جو اکنامک کرائسس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، معاشی جد و جہد پورے گھرانے کو جو ہے وہ فیلڈ میں لے کر آ گئی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو ہمارا اس وقت کا ظالمانہ نظام ہے کہ جہاں امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ ہماری عوام الناس کے بھی وہ اخراجات جو اسراف سے آگے بڑھ کر تبذیر اور بیجا اخراجات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی سادگی اور کفایت. جی بالکل. تو اس کو میٹ کرنے کے نتیجے میں ہم نے کچھ اپنے اکنامک کرائسس بڑھا لیے ہیں، جس کے نتیجے میں بھی گھروں کو سیٹل کرنا، اپنے معاملات کو، بنیادی معاملات کو درست کرنا، اس کے نتیجے میں شادی تاخیر اس میں ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ شجاع الدین صاحب. آپ کی مشورے سے امید ہے اس مسئلے کے حل کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں گے. بڑی نوازش. خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال اس پہلو سے ہے کہ یہ بات جو خورشید صاحب نے چھیڑی کہ ہماری سوسائٹی میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کے نہ ہونے میں ہمارے سماج میں جس طرح سے لوگوں کا ملنا ہوتا ہے اس کی وہ باعث ہے اس بات کا کہ یہ جوڑ نہیں بن پاتے. حافظ صاحب نے اس پر ایک تبصرہ فرمایا. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے، یعنی اس کا ایک دینی پہلو ہے نا، اور اس کا ایک سماجی پہلو ہے. ایک دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ بھرتا ہے کہ آپ نے دیکھا بچوں نے دوران تعلیم نکاح کر لیا،
اور وہ اب ایک لحاظ سے ساتھی بن گئے اور وہ گھر بنانے کی طرف بڑھنے لگے. یہ جو اولاد کا اب اس خاندان میں شامل ہونا ہے یا اس میں اضافہ ہونا ہے, یہ اگر سوچا جائے تو ایسے بچے عام طور سے کیا کرتے ہیں, اپنی اولاد کے معاملے میں کچھ تاخیر کر لیتے ہیں. اس پر بھی میں حافظ صاحب سے بھی رائے چاہوں گا, لیکن میں ان دونوں نکات پہ چاہتا ہوں بطور سوشیالوجسٹ کے آپ مجھے بتائیے. میں ذکر کرتا ہوں, اچھی زندگی اچھے تعلقات پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک, میرے تعلقات میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, میرے خاندان کے ساتھ, میری بیوی بچوں کے ساتھ, میرے ماں باپ کے ساتھ, میرے کولیگز کے ساتھ, میرے فرینڈز کے ساتھ, میرے معاشرے کے ساتھ, شاپنگ سینٹر میں, جہاں جہاں بھی لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, اگر میرے تعلقات اچھے ہیں تو زندگی میری اچھی گزرے گی. اگر کسی کے پاس 1 ارب روپے ہوں اور کوئی جانتا کوئی نہ ہو, دوست کوئی نہ ہو, اس 1 ارب روپے کی کوئی غریب آدمی ہے, وہ غریب آدمی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلقات زندگی کی اچھائی کا ذریعہ ہیں, زندگی کی ہائی کوالٹی آف لائف کا ذریعہ ہے. پہلے تو یہ بات تسلیم کر لیں ہم کہ تعلقات کی بہت اہمیت ہے اچھی زندگی کے لیے. جب یہ بات آتی ہے تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اچھے تعلقات کیسے بنائے جائیں. اچھے تعلقات بنانے میں ایک تو یہ شادی کا عمل دخل ہے, دوسری بات یہ جو ہے نا, معاشرے میں یا اپنے تعلقات میں ایک میانہ روی, بیلنس برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. آج کل کے دور میں ایک مادہ پرستی, مادیت کہ سارا کچھ شاید بس معیار زندگی میں ہی ہے کہ بھئی پیسے اکٹھے کر لو تو اس سے زندگی بن جائے گی, اس سے ہائی کوالٹی آف لائف ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہائی کوالٹی آف لائف رشتوں میں نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف پیسے پہ زیادہ زور دیں گے تو آپ دوسروں سے الگ ہو جائیں گے, ایلینیٹ ہو جائیں گے, اور آپ کی لائف کوالٹی کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اب اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تاخیر ہے یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو اثرات ہے وہ چھوڑتی ہے. ایک بات جو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے نا, اس کا میں ذکر کرتا ہوں. پاکستان میں 50% شادیاں فرسٹ کزن سے ہوتی ہیں, 70% شادیاں فرسٹ اور سیکنڈ کزن سے ہوتی ہیں, اور تقریباً 85% شادیاں ود ان کاسٹ ہوتی ہیں. اب 70% جو شادیاں ہیں وہ کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ کزن سے ہونی ہیں, وہ فرسٹ اور سیکنڈ کزن بعض اوقات میچ نہیں ہو پاتا کہ لڑکا پڑھ لکھ گیا تو لڑکی پڑھی لکھی نہیں مل رہی, یا وائسی ورسا. اب تو دوسرا معاملہ بھی ہو گیا, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لڑکے نہیں پڑھ رہے. بات میں آپ سے کرنے والا تھا. اچھا, اس کی وجہ سے یہ شادیوں میں ایک نئے وجہ سے, نئے طریقے سے, نئے حالات کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے, تاخیر جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا. یہ تاخیر کی شادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہے فرسٹ کزن سیکنڈ کزن, لیکن فرسٹ کزن سیکنڈ کزن میچ نہیں ملتا. وہ میچ نہیں ملتا, باہر بھاگتے ہیں تو وہ اور دشواری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا, ایک مختصر سے وقفے کی, خواتین و آزاد وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.